بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا، کلاس نہم، مضمون اسلامیات میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس رفت ہوں۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کا چوتھا ٹاپک کریں گے، طہارت۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ختم نبوت کو پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو اپنی کاپی میں لکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہم طہارت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ طہارت لفظ طہر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پاکیزگی۔ طہارت کے ہمارے پاس 5 سوالات ہیں، جس میں سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ فطرت پر ہیں۔ وہ ہمارے لیے کوئی مجبوری یا مشکلات کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے، تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں، ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عبادت اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور اسی طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بچوں، طہارت کے لغوی معنی ہیں صفائی اور پاکیزگی۔ لغوی معنی یعنی لغت میں اس کا میننگ کیا ہے۔ لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں، اردو میں، انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، اردو میں لغت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صفائی اور پاکیزگی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں جسم، لباس اور عبادت کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی یعنی کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا۔ تو اصطلاح میں کیا ہے؟ جسم، لباس اور عبادت کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت کی 2 اقسام ہیں، جسمانی طہارت اور روحانی طہارت۔ جسمانی طہارت جو ہماری ظاہری طہارت ہے، جیسے ناخن کاٹنا، نہانا، وضو کرنا، جسم پاک رکھنا، کپڑے پاک رکھنا، نماز کی جگہ، یہ ہماری جسمانی طہارت یا ظاہری طہارت آ گئی۔ روحانی طہارت یعنی روح کی طہارت، کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کھانا، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی کا برا نہ چاہنا، یہ کیا ہے؟ یہ روح کی طہارت آ جاتی ہے، روحانی طہارت۔ اس کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی اگر نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت ہی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسلام نے ان دونوں طرح کی عبادت پر زور دیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں طہارت۔ طہارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ مدثر کے اندر فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اپنے لباس کو پاک رکھو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس سے درس توحید کے بعد اولین ہدایت یہ ہے کہ طہارت کا کامل اہتمام کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں طہارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کی مثال تھے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی طہارت کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ سادہ زندگی گزاری، کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے،
لیکن کپڑے بالکل پاک صاف ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا حکم، جس بات کا حکم اپنی امت کو دیا، اس کو پہلے خود کر کے فرمایا، اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا، پھر اپنی امت کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جسم کی صفائی یا کپڑوں کی صفائی یا ظاہری صفائی، بلکہ اپنے روح کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ بھی بچوں ایک حدیث ہے، اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی پر ہے۔ نفاست بھی پاکیزگی کو کہتے ہیں، صفائی کو کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ جمعہ کے دن مردوں کے لیے خوشبو لگا کے نماز پڑھنے جانا جو ہے وہ سنت ہے، اور مسواک کرنا جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے۔ یعنی ویسے بھی صفائی کا کہا گیا، یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے ہی وضو کا کہا گیا یا صفائی کا، بلکہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، وہ نفاست ہے، پاکیزگی ہے، کہ ہر وقت انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور اسپیشلی جمعہ کے دن خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جانا جو ہے وہ سنت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ طہارت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا بغیر طہارت کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہو، تو سب سے پہلے آپ وضو کرتے ہو۔ تو وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کو طہارت مل جاتی ہے، آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور کسی بھی عبادت کے لیے طہارت جو ہے وہ لازمی جزو ہے۔ طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، یعنی آدھا ایمان کیا ہے؟ طہارت ہے۔